اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو 500 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ چھٹی صدی اپنا نصف دورانیہ مکمل کرنے کے بعد اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب انسانیت کا وجود خطرے میں تھا، جب انسان زبان حال سے اپنے وجود کے بے فائدہ اور فضول ہونے کا اقرار کر چکا تھا، اور حضرات محترم انسان خود انسانیت کا سب سے بڑا دشمن اور شکاری بن چکا تھا۔ انسان کے سینے میں انسانی دل کی بجائے بھیڑیے کا دل اور چیتے کی وحشت پیدا ہو چکی تھی۔ انسان دوسروں کو دکھ اور تکلیف میں دیکھ کر اور ان کو کراہتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ حضرات محترم، میں صرف اہل عرب کی بات نہیں کر رہا، اگر آپ اہل یونان اور روم والوں کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ قومیں تھیں جن کی تہذیب و تمدن اور جن کی ترقی کا اس زمانے میں بھی بڑا چرچا تھا، اور آج بھی ان کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ لیکن حضرات محترم، یہ وہ قومیں تھیں جن کو سیافی کے کھیل میں بہت مزہ آتا تھا۔ اور حضرات محترم، سیافی کیا کھیل ہے؟ اس کھیل میں ایک جیتے جاگتے انسان کی لڑائی ایک شیر سے کروائی جاتی، جنگلی جانوروں سے اس کی لڑائی کروائی جاتی، اور یہ لڑائی تب تک ختم نہ ہوتی جب تک دونوں میں سے ایک نہ مر جاتا۔ اور جب شیر جب چیتا اس انسان کو نوچ رہا ہوتا تو اس کو کراہتا ہوا دیکھ کر، اس کو چیختا اور چلاتا ہوا دیکھ کر تماشبین خوش ہوا کرتے تھے۔ حضرات محترم، نہ صرف اہل عرب، نہ صرف اہل یونان اور نہ صرف اہل روم، بلکہ یوں کہوں کہ ساری انسانیت ہی وحشی اور بربریت کا شکار ہو چکی تھی تو غلط نہ ہوگا۔ حضرات محترم، یہ وہ دور تھا جب محسن انسانیت حضور علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے انسانیت کو سیدھی راہ دکھائی۔ حضرات محترم، محسن انسانیت کے ویسے تو بہت زیادہ احسانات ہیں، لیکن میں صرف 4 احسانات کا تذکرہ کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ محسن انسانیت کے احسانات میں سے سب سے پہلا اور سب سے بڑا احسان یہ تھا کہ آپ نے انسانیت کو عقیدہ توحید کی نعمت سے نوازا۔ حضرات محترم، عقیدہ توحید وہ عقیدہ ہے جو کمزور کو طاقتور بنا دیتا ہے، جو غلام کو بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونے کا حوصلہ عطا کرتا ہے، جو کمزوروں کو طاقتوروں کے سامنے اور مظلوموں کو ظالموں اور جابروں کے سامنے سر اٹھا کر چلنے کی ہمت، حوصلہ اور جرأت عطا کرتا ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو ساری امیدیں ایک ذات سے وابستہ کر دیتا ہے۔ اس عقیدے کا حامل انسان ایک ذات کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا، کسی کے سامنے دامن نہیں پھیلاتا اور کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ لیکن حضرات محترم، حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ انسان جس کو اپنی طاقت و قوت پر بڑا ناز تھا، وہ انسان جس نے پہاڑوں کے جگر کاٹ کر دریا بہا دیے تھے، وہ انسان جس نے دریاؤں اور فضاؤں کو بھی مسخر کر لیا تھا، وہ انسان جس نے شعر، فلسفہ، شاعری اور ادب و لغت اور مختلف فنون میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے تھے، وہ انسان جس نے نمرود، شداد اور فرعون کی شکل میں خدائی کے دعوے بھی کیے تھے، اس انسان نے جب عقیدہ توحید کو پس پش ڈالا تو وہ انسانیت کے درجے سے اتنا گرا کہ اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے بے بس، لاچار اور مجبور بتوں کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو گیا۔ حضرات محترم، وہ ان بتوں سے ڈرتا بھی تھا، ان کی پوجا بھی کرتا تھا، ان کے سامنے نذرانے بھی پیش کرتا تھا۔ لیکن حضرات محترم، اس صورتحال اور اس کیفیت کے اندر حضور علیہ السلام نے تشریف لا کر یہ پیغام دیا کہ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور حضرات محترم، گویا عقیدہ توحید نے انسان کو بدل کر رکھ دیا، دلوں کی کشتیں ویران پھر سے آباد ہونے لگی اور انسان ہر قسم کے خوف اور غلامی سے آزاد ہو گیا۔ اور محسن انسانیت کے احسانات میں سے دوسرا احسان یہ تھا کہ آپ نے وحدت انسانی اور مساوات کا درس دیا۔ حضرات محترم، آپ کی آمد سے قبل جو معاشرہ تھا وہ مختلف قوموں، ذاتوں، برادریوں اور قبیلوں میں بٹا ہوا تھا۔ کوئی مستقل حاکم تھا تو کوئی مستقل محکوم تھا۔ یہود و نصارہ کا دعویٰ یہ تھا کہ نحن ابناء اللہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ مصر کے فرعون یہ کہا کرتے تھے کہ ہم سورج اور چاند دیوتا کے اوتار ہیں۔ چین کے باشندے یہ کہا کرتے تھے کہ ان کے جو بادشاہ ہیں وہ آسمان کے بیٹے ہیں۔
ایران کے بادشاہوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ان کی رگوں میں خدائی خون دوڑتا ہے۔ ہندو اپنا رشتہ سورج اور چاند کے ساتھ جوڑ کر خود کو سورج بنسی اور چاند بنسی کہا کرتے تھے۔ اور حضرات محترم اہل عرب اپنے سوا ساری دنیا کو عجم یعنی گنگا کہا کرتے تھے۔ عدم مساوات کی اس ناموافق فضا کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لا کر ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کیا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر کئی لاکھ عوام کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈنکے کی چوٹ پر مساوات کا یہ درس پیش کیا تھا کہ یا ایھا الناس ان ربکم واحد، کہ اے انسانوں سن لو تمہارا رب ایک ہے، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، كُلُّكُم مِّنْ آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو، وَآدَمُ مِّن تُرَاب، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے تھے، لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ عَجَمِيٍّ، کسی عربی کو کسی اجمی پر، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ، ہاں اگر فضیلت کا کوئی معیار ہے تو وہ صرف تقویٰ ہے۔ حضرات محترم اور محسن انسانیت کے احسانات میں سے تیسرا احسان یہ تھا کہ آپ نے انسانیت کے احترام اور انسانی جان کی قدر و قیمت کا درس دیا۔ حضرات محترم آپ کی آمد سے قبل کچھ حیوانات ایسے تھے جن کو مقدس سمجھا جاتا تھا، کچھ درخت ایسے تھے جن کی عزت و تکریم کرنا فرض سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ ہاتھوں سے بنے ہوئے بتوں کے سامنے انسانی خون اور انسانی گوشت کے چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے۔ حضرات محترم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لا کر یہ بتایا کہ انسان اس کائنات کی سب سے زیادہ اور سب سے عظیم اور قابل قدر ہستی ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بنایا گیا ہے وہ سب انسان کے لیے بنایا گیا ہے۔ انسان مسجود ملائک ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان اس کائنات میں رب کائنات کا خلیفہ ہے۔ حضرات محترم اگر آپ تاریخ عالم کا مشاہدہ کریں اور تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ قومیں اور وہ بادشاہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سبق اور اس درس سے جو ناآشنا تھے وہ اٹھتے تھے اور ملکوں کا صفایا کرتے چلے جاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے تقریباً 350 سال قبل سکندر اعظم اٹھا اور کئی ملکوں اور تہذیبوں کا صفایا کرتے ہوئے ہندوستان تک چلا آیا اور کئی تہذیبوں اور ملکوں کے چراغ اس نے گل کر دیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 60 سال قبل جولیس سیزر اٹھا اور لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتا ہوا مشرق وسطیٰ تک چلا آیا۔ حضرات محترم وہ تو جاہلیت کا دور تھا نا، اگر آج جدید دور کا ہم مشاہدہ کریں تو صرف 2 عالمی جنگوں کا حال پڑھ کر سر شرم کے مارے جھک جاتا ہے۔ حضرات محترم جنگ عظیم اول میں 64 لاکھ سے زائد افراد قتل ہوئے، جنگ عظیم دوم کے اندر 3.5 کروڑ سے زائد افراد قتل ہوئے، لیکن کیا ہوا؟ نہ ظالم کی سرکوبی ہوئی، نہ مظلوم کو انصاف ملا، نہ امن و سکون قائم ہو سکا۔ لیکن حضرات محترم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی میں صرف 27 غزوات ہوئے اور ان 27 غزوات کے اندر صرف 1018 مسلمان شہید ہوئے، اور ان 1018 جانوں کے بدلے میں جو امن و سکون قائم ہوا، جو عدل و انصاف قائم ہوا، تاریخ عالم اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اور حضرات محترم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات میں سے چوتھا بڑا احسان یہ تھا کہ آپ نے دین اور دنیا کو یکجا کر دیا، دین اور دنیا میں وحدت پیدا کر دی۔ قدیم مذاہب کے اندر اس دنیا کی زندگی کو 2 خانوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، ایک کا نام دین تھا، ایک کا نام دنیا تھا۔ کلیسا میں دین تھا تو قصر شاہی میں دنیا تھی، گرجا میں دین تھا تو منڈی اور بازار میں دنیا تھی، گیان دھیان میں دین تھا تو مکان اور دکان میں دنیا تھی۔ اور گویا دین اور دنیا 2 الگ الگ کشتیاں تھیں اور کوئی شخص بیک وقت دونوں پر سوار نہ ہو سکتا تھا۔ اگر کوئی شخص دنیا کے رستے پر چلنا پڑتا تو اسے دین کو خیر بات کہنا پڑتا تھا، اگر کوئی شخص دین کے رستے پر چلنا پڑتا تو اسے دنیا سے منہ موڑنا پڑتا تھا۔ اس لیے حضرات محترم صرف گنے چنے لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو خیر بات کہہ کر پہاڑوں کی غاروں میں پناہ لی اور رہبانیت کا راستہ اختیار کیا۔ لیکن قربان جاؤں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس احسان پر کہ آپ نے تشریف لا کر یہ درس دیا کہ تمام اعمال اور افعال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر کوئی شخص رب کائنات کی رضا کے حصول کے جذبے اور نیت کے ساتھ
کوئی کام کرتا ہے تو وہ دین ہے، اور اگر یہ جذبہ موجود نہ ہو تو وہ کام دنیا ہے۔ پس اگر رب کائنات کی رضا کے حصول کا جذبہ اور نیت موجود ہو تو حکومت کرنا بھی دین ہے، تو سیاست کرنا بھی دین ہے، تو کاروبار اور تجارت کرنا بھی دین ہے، ازدواجی حقوق ادا کرنا بھی دین ہے، محنت مزدوری کرنا بھی دین ہے۔ اور اگر رب کائنات کی رضا کے حصول کا جذبہ اور نیت موجود نہ ہو تو نماز بھی دنیا ہے، تو روزہ بھی دنیا ہے، تو جہاد بھی دنیا ہے، ہجرت بھی دنیا ہے، ذکر و اذکار بھی دنیا ہے، عبادت و ریاضت بھی دنیا ہے، تسبیح و تلوار بھی دنیا ہے، اور درس و تدریس بھی دنیا ہے۔ حضرات محترم، حضور علیہ السلام نے تشریف لا کر یہ پیغام دیا کہ غیر مسلموں کو تو عبادت کرنے کے لیے اپنی عبادت گاہوں میں جانا پڑتا ہے، لیکن مسلمان کی شان پہ قربان جائیں کہ آپ علیہ السلام نے ساری کائنات کو عبادت گاہ بنا دیا اور ساری زندگی کے تمام اعمال کو عبادت بنا دیا۔ سوچیے یہ حضور علیہ السلام کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ نے تسبیح اور تلوار میں وحدت پیدا کر دی۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو حضور علیہ السلام کے بے شمار اور لا تعداد احسانات کو محسوس کر کے ان کا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔